چنانچہ جبریل امین نے حکم فرمایا، جبریل میرے عبادت گزار فرشتے جدوں دے پیدا ہوئے نے میری عبادت وچ نے، کوئی قیام وچ کھڑا ہے، کوئی رکوع وچ ہے، کوئی سجدے وچ ہے، کوئی اتحیات وچ ہے، جدوں دے پیدا ہوئے نے اپنی ڈیوٹی کر رہے نے، عبادت وچ مصروف نے۔ جبریل امین انہاں فرشتیاں نو جا کے کہہ دے کہ اپنی ڈیوٹی عبادت تو فارغ ہو جاؤ، ویلے ہو جاؤ، جنت نو سجا دیو، جنت کی جنتاں نو سجا دیو تے دوزخ دیاں اگاں نو بجھا دیو، اور عرش اعظم دے آلے دوالے موتیاں دی جھالر لا کے اس میرے عرش نو بھی سجا دیو، اور اسرائیل نو کہو موت دے فرشتے نو کہ قبض کرن تو رک جاوے، کسے دی جان قبض نہ کرے، اور فرشتے عبادت تو فارغ ہو کے ہن صفاں بن لو، صف بندی کر لو، جنت دیاں حوراں نو حکم دیو کہ اپنے آپ نو سجا لین، آراستہ تے پیراستہ ہو جان، زمین اور آسمان دے درمیان جتنی وسعت ہے اور جتنا خلا ہے اس نو نور دے نال بھر دیتا جائے۔ یہ آرڈرز ایشو ہو رہے نے، احکامات جاری ہو رہے نے جبریل امین نو، تے جبریل نے عرض کیتی مولا کریم کتے قیامت دا وقت تے نہیں آ گیا؟ ایڈے وڈے وڈے انتظامات کیتے جا رہے نے، کتے قیامت دی ساعت اور گھڑی تے نہیں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریلہ قیامت دے قائم ہون دی گھڑی نہیں آئی، بلکہ یار نو یار دے نال ملن دی گھڑی آئی۔ اے ملن رات آ گئی ہے، یار نے یار نو مل، انتظامات مکمل ہو گئے۔ جبریل امین نے جو حکم ملیا سی حکم دی تعمیل کیتی، چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے دے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ معراج دی رات مینوں اکھ کھلی، اچانک رات دے ویلے مینوں جاگ آئی تے میں کی وینا کہ ویلا رات دا ہے لیکن رات دن نو شرمندہ کر رہی ہے، اتنا چانن ہے کہ دن چڑھے دا گمان ہو رہا ہے، اور رات نہیں پہ لگتی، اتنی روشنی ہے کہ دن دا سما ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سمجھیا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، اتنا چانن رات دا ویلا تے پھر اتنا چانن، تے میرے دل میں آیا کہ میں لوگاں نو جڑے ستے پے نے، غفلت دی نیند ستے پے نے، میں چیخ کے انہاں نو آواز دے کے کہاں لوگو قیامت تے قائم ہو گئی تے تسی اجے ستے پے جے۔ جدوں میں ارادہ کیتا تے ہاتف غیبی والوں مینوں روک دیتا گیا کہ عثمان خبردار، آواز نہیں نکالنی، کسی نو جگانا نہیں، کوئی قیامت وغیرہ قائم نہیں ہو رہی، بلکہ یار دی یار دے نال ملاقات دا وقت ہے۔ جدوں یہ انتظامات ہو گئے، عرش نو سجا دیتا گیا، جنتاں نو سجا دیتا گیا، دوزخاں نو بجھا دیتا گیا، اسرائیل علیہ السلام نو جاناں دے قبض کرن تو روک دیتا گیا، حوراں بھی سج گئیاں، زمین و آسمان دے خلاواں تے وسعتاں وچ نور بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل تسی جڑے وڈے 4 فرشتے ہو، سردار فرشتے، ایک خود جبریل امین، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 سردار فرشتے نے۔ رب نے فرمایا تسی چاروں سردار فرشتے اپنے نال 70,000 اور فرشتیاں دی جماعت لو، تو میرا حبیب ام ہانی دے گھر وچ ستا ہویا ہے، ایویں جلوس حضور دے گھر جاوے، اسی طرح ملائکہ دا تے فرشتیاں دا اسی طرح جلوس حضرت ام ہانی دے گھر جاوے، اور جنت وچوں میرے نبی دی سواری واسطے ایک براق بھی لے لویا جے، ایک سواری بھی کھڑ لویا جے نال۔ اللہ تعالیٰ نے 40,000 براق پیدا فرمائے سن۔ برق کہندے نے بجلی نو، برق کنو کہندے نے بجلی نو، تے براق بجلی وچوں بنیا ہویا گھوڑا، بجلی دی بنی ہوئی سواری براق ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب دی سواری واسطے ہو بجلی دا گھوڑا لے جایا۔
اتوں ہی پتہ لگتا پیا ہے کملی والے دی شان دا۔ اج اسی بجلی نو ہاتھ نہیں لا سکتے، جس دا یہ خام خیال ہوئے، جس دی یہ غلط فہمی ہوئے کہ حضور ساڈے ورگے نہیں۔ ٹیسٹ موجود ہے کہ نبی پاک تا معراج دی رات بجلی دے گھوڑے اتنے بہ کے تشریف لے گئے۔ جے تینوں یہ غلط فہمی ہے تو ذرا بجلی نو چھو کے ویکھ لے، تینوں بجلی آپ ہی دس دے گی کہ تو کنے پانی وچ۔ 40,000 براق جنت وچ موجود ہے جنہ دیاں عمراں بھی 40-40 ہزار سال نے۔ اللہ تعالیٰ نے 40,000 پہلے انہاں براقاں نو پیدا فرمایا سی۔ فرمایا جبریلہ جاندے ہویا جنت وچ براق بھی لئی جائیں حضور واسطے۔ جدوں آپ تشریف لے آئے جنت دے وچ براق ایک تو ایک ود سونا، ہٹے کٹے براق خوبصورت ایک تو ایک ود کے چوزی ہو گئے، میں کنوں لے جاواں تے کنوں نہ لے جاواں۔ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا تیرے حبیب دی سواری کس براق نے بننا ہے، کنوں لے جاواں؟ فرمایا او ویخ انہاں براقاں تو ایک وکھرا براق کھڑا ہے، سارے براقاں تو علیحدہ کھڑا ہے براق۔ ان دی عمر 40,000 سال ہے، جدوں دا میں اس نو پیدا کیتا ہے انہیں کملی والے دا ذکر سنیا، حضور دا دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، حضور دے عشق دے وچ ادوں دا روندا پیا، اج تک روندا ہی پیا ہے، گریا زاری کر رہا ہے۔ اس عاشق براق نو نال لے جا۔ چنانچہ جبریل امین اس طرح فرشتیاں دی جماعت 70,000 فرشتے تے نال 4 سردار فرشتے بھی اور جنت دا براق سواری لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے۔ حضور اپنے گھر نہیں نے، ام ہانی دے گھر تشریف فرمان۔ آقا دا ویسے معمول کی سی، سرکار نے رات نو اتنی عبادت کرنی کہ آپ دے قیام کردے ہویاں آپ دے مبارک قدم متورم ہو جاندے، سوجاں پہ جاندیاں، حتیٰ کہ اللہ نے خود فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے طٰہٰ۔ حروف مقطعات نے، اللہ تعالیٰ ہی اس دا علم بہتر جاندا ہے کی اندے وچ پیغام مخفی چھپیا ہوا ہے۔ فرمایا اساں اے قرآن تیرے تے حبیب اس لیے تے نازل نہیں کیتا کہ تو تکلیف وچ پی جاویں، ساری ساری رات ساڈی عبادت کرنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھن والے، اے کملی والیا رات نو قیام ضرور کر پر کچھ آرام بھی کر لیا کر۔ معمول شریف تے یہ ہے عام طور تے کہ ساری ساری رات عبادت کردے نہیں، لیکن اج معراج دی رات کملی والے عشاء دی نماز پڑھ کے سمی سانجی حضرت ام ہانی دے گھر آئے اور اندروں کنڈی لا کے تے عالم بے نیازی دے نال سو سمی سانجی سو، کیونکہ اج تاں گونو ہے بندے تے دو مقام آندے نے، کدے مقام عبدیت ہوندا ہے تے کدے مقام محمودیت ہوندا ہے۔ ہاں بندے تے دو مقام آندے نے۔ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سی رب ارنی انظر الیک، مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، مینوں اپنا دیدار کرا، حکم ہے لن ترانی، نہیں ویکھ سکدا، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام تے مقام عبدیت سی۔ معراج دی رات ہی جدو کملی والے سرکار تشریف لے گئے 6ویں آسمان تو جدو آگاہ نکلن لگے موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان تے موجود سن حضور دے استقبال واسطے۔ جدو سرکار اتھوں اگے لنگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے نال بڑی گرم گفتگو کرنی شروع کر دیتی۔ ربا میں دیدار دی خواہش کیتی، مینوں تو دیدار نہیں دتا، تے ہن مصطفیٰ پاک آ رہے نے، خود بلایا تیرے کول چل کے آ رہے نے، اینوں دیدار دے دیں گا، مینوں نہیں دیتی۔ یعنی اس قسم دی میں ایک مثال دیتی ہے، بڑی گرم گفتگو کر رہے ہیں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اے بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، رب دے نال ایسی گفتگو،
اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ایسی گفتگو، گرم گفتگو۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت اور مزاج دی گرمی نو سمجھدا ہے، اس لیے ساریاں گلاں برداشت کر دے۔ اوہی موسیٰ علیہ السلام نے ادو مقام عبدیت سی، کہا مولا ویکھنا کھانا کر نہیں ہے، اج مقام محمودیت ہے، جو بھی کہہ رہے نے سہار لیا۔ تو بندے دے دو ویلے آندے نا، مقام عبدیت بھی تے مقام محمودیت بھی۔ کملی والے نو قیامت والے دن اللہ نے مقام محمود عطا کرنا ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم میں وعدہ ہے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہ مقام محمود ہے جتھے حضور جو کہن گے رب منے گا۔ یارو تسی بابا صاحب دا قول نہیں سنیا؟ فرمایا 40 سال تک اساں او کیتا جو اس نے حکم دیتا، اندے حکم دی فرما برداری کیتی، 40 سال اساں او کیتا جو اس نے کہا، تے فرمایا ہن حال اے ہو گیا ہے کہ جو اسی کہنے ہاں وہ کردا ہے۔ تو اگے پیچھے ساری ساری رات عبادت کرن والا اے پیغمبر، محبوب پیغمبر، آج جدو معراج دی رات آئی ہے، اللہ دی عطا دے نال کملی والے نو پتہ ہے کہ جبریل روانہ ہو چکا ہے، فرشتے آ رہے نے، مینوں لین واسطے آ رہے نے کہ رب نے حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے میرا سنیہ پہنچاؤ، ان اللہ اشتاق الیک، کہ حبیبا رب تے اوتھے تنگ رکھی بیٹھے، وہ تو ملن دا مشتاق ہے، ان اللہ اشتاق الیک، وہ شوق رکھدا ہے تہاڈی ملاقات، لہذا عالم بے نیازی دے نال کنڈی لائی، حضرت ام ہانی دے گھر دی کنڈی لا کے آرام نال پیشاب پڑھ دیں ستے، جبریل امین سارے سامان کر کے پوری دنیا سجا کے آئے کھڑے نے فرشتیاں دی ایک بارات لے کے دولہا نو لین واسطے، اگو کنڈی لگی ہوئی ہے، یا اللہ تیرا حبیب تے کنڈی لا کے ستا ہے، ہن کی کراں؟ دروازہ کھڑکاواں، کنڈی کھڑکاواں یا ویسے آواز ماراں؟ فرمایا نہ کنڈی کھڑکان دی اجازت ہے نہ آواز مارن دی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ حبیب دی بارگاہ دی بے ادبی ہے۔ پھر کی کراں؟ فرمایا چھت والوں داخل ہو، محبوب دی اکھ دے برابر سوراخ کر کے چھت والوں داخل ہو۔ جبریل امین اپنے اس چھوٹے جہ سوراخ وچوں داخل ہویا، 600 پراں والا فرشتہ، 2 پر پھیلاوے تے مشرق اور مغرب تک سایہ ہو جاندہ ہے، عظیم الجثہ 600 پراں والا فرشتہ کتھوں گزاریا جا رہا ہے؟ محبوب دی اکھ برابر سوراخ کر اتھوں گزر۔ کیوں؟ آج تو کرو فرد نال نہیں جانا، آج شان و شوکت دے نال حبیب دی بارگاہ دی حاضری نہیں، بلکہ عاجزی دے نال اپنے پراں نو سمیٹ کے چھوٹی جی تھاں وچوں لنگ کے جا اور پیش ہو جا۔ جبریل امین جدوں آئے سرکار آرام فرمانے، مولا ہن کی کراں؟ اندر تے آ گیا۔ فرمایا تو ہن میرے حبیب دے قدماں نو بوسہ دے، قبل قدم ہے، میرے محبوب دے قدماں نو چم، اس لیے کہ تیرے ہونٹ اسی کافور دے بنائے نے، کافوری ہونٹ نے، تے کافور ہوندا ہے ٹھنڈا، اسے دن واسطے تے تیرے ہونٹ کافور دے بنائے سن، تو کافوری ہونٹ جدوں تو بوسہ دے گا قدماں نو تے نال پراں دا جھل مارے گا، کملی والے تو ٹھنڈک پہنچے گی تے اکھاں کھول دین۔ چنانچہ جبریل امین پیراں والے پیسے بہ گئے تے سرکار دے مبارک قدم چومے۔ اتوں یہ بھی پتہ لگیا، کئی لوگ کہتے ہیں جبریل حضور دا استاد ہے، جبریل حضور دا استاد ہے، اللہ نے غلط فہمی کٹوا دیتی، استاد تے میں ہاں، الرحمن علم القرآن، فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب نو قرآن سکھایا۔ جبریل نو استاد منن والے آ دیکھو، کدے استاد نے بھی شاگرد دے پیر چومے نے، او پیراں وچ پیا ہے۔ قدم مبارک چوم کے تے جدو جھل دیتا اپنے پراں دا تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مقدس نو وا کیتا، اکھاں کھولیاں، فرمایا جبریلہ اے کی کر رہے ہیں؟ عرض کی سونیا اپنی معراج کر رہے ہیں۔
تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا. میں تے اپنی معراج کر رہا. نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. ایک شعر میرے والد صاحب پڑھ دے ہے نا، ہی چیتا یاد ہے، والد صاحب پڑھ دے ہوں دے سب. ہاں تو سامنے انہوں کی قبر شریف موجود ہے تو سن رہے ہیں کہ میں تو چلا گیا لیکن میری یہ آواز گونج رہی ہے. نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کلیوں میں دیکھا. حضور بیدار ہوئے، فرمایا ہاں جبریلا کی سرکاری حکم لے کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الیک، رب تعالیٰ تیرا مشتاق ہے، ملنا چاہتا ہے، وہ اتنے تانگاں رکھی بیٹھا ہے ملن دیاں.